صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز باب ہے۔ صلح کا یہ معاہدہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا، اور جن شرائط پر ہوا تھا ان میں سے اکثر ایسی تھیں جو واضح طور پر مشرکین کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے معاہدے کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لیے از بس مشکل تھا، اتنا مشکل کہ بعض قدیم الاسلام اور اکابر صحابہ بھی اس پر سخت چین بجبی ہوئے اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی نہ سنی اور معاہدہ کر لیا۔ صحابہ کرام کی اکثریت اس پر رنجیدہ دل اور آزردہ خاطر تھی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک قسم کا اعتراف شکست تھا، مگر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسی فتح مبین ہے، مگر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی فتح مبین تھی۔ آئیے شروع سے اس واقعے کے پس منظر اور پیش منظر پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ مکرمہ سے جس قدر محبت تھی، اس کو سمجھنے کے لیے ان لمحات کو سامنے لائیے جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات مکہ سے باہر نکلتے ہیں، پھر ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں اور مڑ کر کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور حسرت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے گھر، تو مجھے سارے جہان سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ 13 سالہ مکی زندگی میں ہزارہ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود آپ کو یہ سہولت حاصل تھی کہ جب جی چاہتا تھا حرم شریف چلے آتے تھے اور بیت اللہ کے گرد طواف کر کے اور اس کے سائے میں نماز پڑھ کے دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ مکہ سے دور ہو گئے اور مدینہ جا کر اس قدر مصروف ہو گئے کہ آپ کو طویل عرصے تک دوبارہ مکہ آنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ مدینہ میں آپ کا بیشتر وقت دشمنان اسلام کے ساتھ مارکہ آرائیوں میں گزر جاتا تھا، اور آرام و اطمینان کے جو چند لمحات میسر آتے تھے ان میں بھی مدینہ سے نکلنا اس لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے فتنہ پرور یہودیوں اور گرد و نواح میں آباد سرکش قبائل کی طرف سے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دے، کوئی فتنہ و فساد نہ کھڑا کر دیں۔ آخر 5 سال کی مسلسل جدوجہد اور شبانہ روز کافشوں کے نتیجے میں مدینہ کافی حد تک محفوظ ہو گیا۔ یہودیوں کو اس سے نکال دیا گیا اور متعدد حربی مہمات کے ذریعے سرکش قبائل کا زور بھی توڑ دیا گیا۔ اب چونکہ سلطنت اسلامیہ کے دارالخلافہ کے لیے کوئی خاص خطرہ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے جانب عالم نے ذی-قعدہ 6 ہجری کو عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور 1400 صحابہ کرام کی معیت میں عازم کعبہ ہوئے۔ غسل آپ نے گھر پر ہی کر لیا تھا۔ مسجد ذوالحلیفہ یعنی بیر علی پہنچ کر آپ نے احرام باندھا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مسجد سے باہر تشریف لائے اور ہدین، جس کو ہدی کہتے ہیں، 70 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان زد کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کو نشان لگانے کا حکم دیا کہ یہ ہدین ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ ہر وہ جانور جو اس غرض سے مکہ مکرمہ بھیجا جائے یا لے جایا جائے کہ وہاں ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء اور مساکین اور زائرین میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں اردو میں، بلکہ کسی زبان میں بھی اس کا متبادل لفظ موجود نہیں ہے۔ اردو کے بعض سیرت نگاروں نے اس کا ترجمہ قربانی کے جانور کیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قربانی صرف ذو الحجہ کے 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، جبکہ ہدین یعنی ہدی کا جانور سال بھر میں کسی وقت بھی بھیجا اور لے جایا جا سکتا ہے، خواہ اس کا مقصد قربانی ہو یا کسی نے مکہ میں جانور ذبح کرنے کی نظر مانی ہو، منت مانی ہو، یا صدقہ اور تبرع کرنا چاہتا ہو، یا حالت احرام میں شکار کر چکا تھا، اس کا کفارہ ادا کرنا مقصود تھا، تو اب جانور کو واپس مکہ بھیجا جا رہا ہے۔
اس کو ہدیم بالغ الکعبتی یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب صورتیں ہدی کی ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حج کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ جو جانور ساتھ لے گئے وہ ہدیان تھے، نہ کہ قربانی کے جانور، کیونکہ عرفاً قربانی کے جانور ان کو کہا جاتا ہے جو ایام نہر یعنی جو قربانی کے دنوں میں ذبح کیے جاتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشان لگانے کا حکم دے دیا کہ یہ علیحدہ کر دیے جائیں کہ یہ لوگوں نے اس غرض کے لیے بھیجے ہیں۔ اس کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، صحابہ کرام نے بھی پیروی کی اور پھر سب مل کر لبیک اللہم لبیک کا وجد آفرین ترانہ پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف چل پڑے۔ یہ سفر چونکہ امن و آشتی کا سفر تھا، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے ہی صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کہ سوائے ایک تلوار کے جو بیابان میں سفر کرنے والے ہر مسافر کے لیے لازمی ہے اور کسی قسم کا اسلحہ ساتھ نہ لیا جائے۔ صحابہ کرام نے اس فرمان پر پورا عمل کیا اور صرف ایک تلوار نیام میں ڈال کر کندھوں سے لٹکا لی۔ اسی طرح سفر جاری رہا۔ طویل رستہ تھا، بہت سے آدمی تھے، ہدی کے 70 اونٹوں کے علاوہ سواری کے لیے بھی کئی جانور تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے کاروان کے لیے بہت زیادہ پانی چاہیے تھا، جبکہ اہل قافلہ کے پاس پانی کا بہت ہی محدود ذخیرہ تھا جو جلدی ختم ہو گیا اور لک و دک صحرا میں انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے منہ والے برتن میں پانی ڈالے بیٹھے تھے اور وضو کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اچانک بہت سے صحابہ کرام گھبرائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ جانب عالم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، پانی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور سوائے اس پانی کے جو آپ کے پاس برتن میں پڑا ہے کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے، نہ پینے کے لیے اور نہ ہی وضو کے لیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ عرض کیا تو یہ سن کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس میں پانی پڑا تھا، اور صحابہ کرام کی نگاہوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ آپ کی انگشت ہائے مبارکہ سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ فَرَأَيْنَا الْمَاءَ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ہم نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے ابل رہا ہے، اور یہ پانی اس وقت تک ابلتا رہا جب تک کارواں کی تمام ضرورتیں پوری نہ ہو گئیں۔ بعد میں حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ اے جابر، آپ یہ تو بتائیے کہ اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو 1500 کے لگ بھگ تھے، لیکن اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو جس خوبصورتی سے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے رحمت اللہ علیہ نے نظم کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے جانب عالم کی 5 انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو رحمت کے 5 دریا، 5 پانی قرار دیا ہے اور اس کے لیے پنجاب رحمت کی انوکھی اور البیلی اصطلاح استعمال کی ہے۔ علاوہ ازیں منظر کشی اور محاکات بھی کمال درجے کی ہے۔ فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ 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 واہ۔ تو یہ ایک شعری ذوق ہے ان کا، اور انہوں نے ایک خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کے وقت ایک شخص کو باقی کاروان سے پہلے مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ معلوم کر کے آئے کہ ہمارے اس عمرے کے بارے میں مشرکین کا رد عمل کیا ہے۔ وہ شخص مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر واپس آیا اور اسفان نامی جگہ میں آپ سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں، اہل مکہ نے ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا ہے اور سب نے مل کر ایک عہد کر رکھا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ سب اس وقت ذی طوا میں جمع ہیں۔ علاوہ ازیں خالد بن ولید کی قیادت میں 200 افراد پر مشتمل ایک دستہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے غمیم کے مقام پر بھی کھڑا ہے۔
اہل مکہ کی ان حرکتوں سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ازردہ ہو گیا، خصوصاً اس لیے کہ یہ سب کچھ قریش کی طرف سے ہو رہا تھا، اور قریش آپ کی اپنی قوم تھی۔ اس وقت آپ نے انتہائی جذباتی لہجے میں فرمایا، جنگوں کی وجہ سے قریش کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے، مگر وہ اپنی حماقتوں سے باز نہیں آ رہے۔ کاش وہ اپنی قوت مجتمع رکھتے اور میرے معاملے میں دخل نہ دیتے۔ اگر میں باقی عرب پر غالب آ جاتا تو پھر قریش کو اختیار ہوتا، چاہتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور چاہتے تو دو دو ہاتھ کر لیتے۔ کیا قریش یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے کھڑی کی گئی نت نئی رکاوٹوں سے تنگ آ کر توحید و رسالت کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ واللہ میں ہر حال میں اپنے نظریے کی تبلیغ جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اسی راہ میں میری گردن کٹ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کریں یا پہلو بچا کر آگے بڑھتے رہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، چونکہ آپ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، اس لیے حد الوسع بچ بچا کر چلتے رہیں۔ ہاں، اگر کسی نے ہم کو روکنے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے جو خالد بن ولید والے راستے کے علاوہ کسی راستے سے ہمیں لے چلے؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایک راستہ معلوم ہے۔ چنانچہ اس کی رہنمائی میں یہ کارواں ایک غیر معروف راستے سے آگے بڑھنے لگا۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں نے راستہ بدل لیا اور مجھ سے کترا کر آگے نکل گئے ہیں تو اس نے جلدی سے جا کر اہل مکہ کو اس خطرناک صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جس پر چل کر ہم حدیبیہ پہنچ سکے۔ چنانچہ سب نے اپنا رخ ادھر کر لیا اور جلد ہی حدیبیہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت تک جانب عالم کی رائے یہی تھی کہ ہم از خود کسی سے نہیں لڑیں گے، مگر حدیبیہ کے قریب پہنچ کر آپ کی اونٹنی قصوہ اچانک بیٹھ گئی۔ اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ اس غیبی اشارے سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا بزور شمشیر مکہ میں داخل ہونا پسند نہیں ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ قصوہ تھک کر بیٹھ گئی ہے تو آپ نے فرمایا، قصوہ تھکی نہیں ہے، نہ ہی تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو اسی ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ اب اگر اہل مکہ نے میرے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا چاہا تو میں صلح کی خاطر ان کی ہر وہ شرط مان لوں گا جو صلہ رحمی اور شاعر اللہ کی تعظیم پر مبنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا جس کی تہہ میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو سخت گرمی تھی اور سب کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام کنویں پر ٹوٹ پڑے اور ابھی چند ہی آدمی پیاس بجھا پائے تھے کہ پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر انہیں دیا اور فرمایا کہ اسے کنویں میں گاڑ دو۔ ایک صحابی کنویں میں اترے اور حسب فرمان اس کے وسط میں تیر کو گاڑ دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تیر گاڑنے کے ساتھ ہی پانی ابلنے لگا اور اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ میں مشکل جان بچا کر باہر نکلا۔ چند ہی لمحوں میں کنواں لبالب بھر گیا اور کیا انسان کیا جانور سب جی بھر کر سیلاب ہونے لگے۔ خزاعہ قبیلے کا رئیس بدیل ابن ورقہ اگرچہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا مگر مسلمانوں کا ہمدرد تھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ہم تو صرف عمرہ کرنے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔
بدیل نے واپس جا کر اہل مکہ سے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ و زیارت کے لیے آئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ اہل مکہ نے بدیل کو برا بھلا کہا اور بولے اگر ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہ ہو تب بھی ہم ان کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، کیونکہ جو بھی سنے گا وہ یہی سمجھے گا کہ محمد بزور مکہ میں داخل ہو گئے اور ہم اسے روکنے سے قاصر رہے تھے۔ بدیل کے بعد اہل مکہ نے مکرز کو بھیجا، اسے بھی جاند عالم نے وہی جواب دیا۔ پھر حلیس کو بھیجا گیا۔ حلیس مکہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل کا سردار تھا، اسے بھی جاند عالم نے یقین دلایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ذبح کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ حلیس نے ہدین یعنی ہدی کے لیے نشان لگائے گئے جانور دیکھے، پھر صحابہ کرام کا حال دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حجامتیں بڑی ہوئی ہیں اور سب کے سب احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو بے ساختہ بول پڑا سبحان اللہ، ایسے بے ضرر لوگوں کو عمرے سے روکنے کا کیا جواز ہے؟ واللہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اور تو اور ہر کسی کو طواف کی اجازت ہو مگر عبداللہ کے بیٹے کو اس سے منع کر دیا جائے، رب کعبہ کی قسم اس طرح تو قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ حلیس نے واپس جا کر اہل مکہ کو یہی مشورہ دیا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو عمرے سے روکنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہدی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو احرام پوش دیکھا ہے۔ اہل مکہ نے کہا حلیس تو ایک دیہاتی آدمی ہے اور ان باتوں کو نہیں سمجھتا، محمد نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے وہ اس کی ایک چال ہے۔ یہ سن کر حلیس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا ہمارا تم سے یہ معاہدہ ہرگز نہیں ہوا تھا کہ جو لوگ بیت اللہ کی تمام تر تعظیم ملوز رکھتے عمرے کے لیے آئیں ان کو اللہ کے گھر میں حاضری سے روکا جائے۔ خدا کی قسم تمہیں محمد کا راستہ چھوڑنا پڑے گا اور اسے عمرہ و زیارت کی اجازت دینی ہوگی، ورنہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر اسی وقت واپس چلا جاؤں گا۔ اہل مکہ نے حلیس کو یوں بگڑتے دیکھا تو کہنے لگے حلیس اتنی جلدی نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی محمد سے مزید بات چیت ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اہل مکہ کے لیے مصیبت یہ بنی ہوئی تھی کہ جو بھی حدیبیہ جاتا تھا وہاں جا کر اپنا موقف بھول جاتا تھا اور جاند عالم کا ہمنوا بن کر لوٹتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اہل مکہ کو آگ لگ جاتی تھی اور اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کر طائف کے بڑے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی نے اہل مکہ سے کہا میں دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس آ کر محمد کا ترجمان بن جاتا ہے اور تم اسے سخت سست کہنے لگتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ اتنا ہی مخلص نہیں جتنا بیٹا باپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بلا شبہ تم بہت پرخلوص انسان ہو، مجھ پر تمہیں کسی قسم کا شک تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہرگز نہیں، سب نے کہا تو پھر میں خود جاتا ہوں اور محمد سے بات کرتا ہوں۔ عروہ ایک وجیح سردار تھا اور فن گفتگو سے بھی بخوبی آشنا تھا، اور اہل مکہ کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ اور بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔